الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم معزز سامعین، سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم لوگ کس کے ساتھ رہیں گے؟ سوال کرنے والوں نے یہ سوال کیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم لوگ کس کے ساتھ رہیں گے؟ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہر وہ شخص اس شخص کے ساتھ رہے گا، ہر آدمی اس آدمی کے ساتھ رہے گا جس سے دنیا کے اندر وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے الفت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ رہیں گے۔ المرء من ما احب، المرء ما من احب، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس کے ساتھ آپ کا چلنا پھرنا ہے، جسے اپنے دل کے اندر بسائے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ اور ہم اور پوری دنیا کی مسلمان یہ سوچیں کہ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا۔ اب ایک شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، یا نماز میں سستی و کاہلی کرتا ہے، یا نماز کے اندر نوکری کی وجہ سے سستی و کاہلی کر رہا ہے، یا وہ بادشاہ وقت ہے اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر سستی و کاہلی کر رہا ہے، تو احادیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میرے دوستو، آج معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا فرینڈ ہے، اور وہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر وہ لوگ نیک ہیں اور صالح ہیں تب تو بہت اچھا ہے، ورنہ میرے دوست ہم اور ہمارے پورے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے، حتیٰ کہ ماں باپ سے، اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہوں گے۔ اور یہ حدیث المرء ما من احب، جب یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش ہو گئے، اتنا خوش ہوئے وہ کہ ہم ان کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ 13 سالہ زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی مجھے جتنی کہ اس بات سے ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کا حشر کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے
سب سے زیادہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر کہ میرا حشر کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو، ہر مومن کی یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے کہ میرا حشر بھی کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ ذرا آپ اس حدیث کے پس منظر کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حدیث بہت لمبی ہے۔ ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور بہت سارے صحابہ ہیں، اور ایک صحابی باہر سے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ یہ بتائیں متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ وہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی قیامت؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کیا تیاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی سے پوچھ رہے ہیں اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے جلدی، اور وہ صحابی رسول پوچھ رہے ہیں۔ وہاں پہ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور کبار صحابہ ہیں، لیکن سب کے سب خاموش ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی سے کہ قیامت کی کیا تیاری ہے، کیا تیاری کیے ہو تم؟ انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ایسی کوئی تیاری نہیں کیے ہیں، لیکن ایک بات ہے، کوئی اعمال ایسی تو نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا کے اندر میرے لیے اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، المرء ما من احب، وہ شخص کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ دنیا کے اندر محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، کیوں نہیں ہم اللہ سے محبت کریں، کیوں نہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ رہیں۔ میرے دوستو، آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر ہم کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو میرے دوستو وہ ایسے لوگ ہوں جو نیک ہو اور صالح ہو، اور اگر علماء کرام ہو تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ بہت اونچا مقام ہے۔ کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے صف ہوں گے، اور اس کے پیچھے جن لوگوں کا صف ہوگا وہ علماء کرام ہی کا صف ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ اچھے اخلاق سیکھنے کا موقع ملے، اور ہر موڑ کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سامنے رکھیں۔ ورنہ آج ہم محبت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں سے، اپنے محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے، محبت کرتے ہیں بھائی بہن سے، محبت کرتے ہیں دوست و احباب سے، آپ کیجئے، لیکن الحب للہ، محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اور اگر بغض بھی ہو تو البغض للہ، بغض بھی ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہو، محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے، تو یہ شمار کیا جائے گا کہ وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، چند دن کی دنیا ہے یہ، کیوں نہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں بسا لیں؟ اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ محبوب اپنے محبوبہ کے ہر ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اگر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک اداؤں سے بھی محبت ہونی چاہیے، ورنہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر آ جائے کہ ہم دیکھیں اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا حکم دیا، ہم چلیں اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں اسی طرح جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے، ہم دنیا والوں کے ساتھ اسی طرح رہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، اور اپنے بال بچوں کے درمیان بھی ہم اسی طرح رہیں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، تو سمجھا یہ جائے گا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج تک ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ یہ بھی جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، محبت کس کو کہتے ہیں، محبت کیسی ہوتی ہے، دلوں میں تڑپ ہوتا ہے، جگر میں درد ہوتا ہے، دلوں میں تڑپ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، محبت اگر ہو جائے کسی کو کسی سے تو جگر میں درد ہوتا ہے، تمنا دل میں ہوتی ہے، آرزوئیں ہوتی ہے۔ کیا ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو آج ہماری نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا ہماری زندگی کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ بالکل جھوٹی ہے، صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے اعضاء و جوارح سے یہ ثابت کریں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آگے آئیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں بہت محبوب تھی، 3 چیزیں بہت پسندیدہ، بہت زیادہ مرغوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ محبوب ایک ہوتی ہے طبعی اعتبار سے اور ایک ہوتی ہے عقل کے اعتبار سے۔ کوئی چیز پسند ہے وہ طبیعت کے حساب سے، دل کے حساب سے، اور ایک چیز کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں، پسندیدہ بناتے ہیں، وہ عقل کے حساب سے۔ جیسے کہ بہت زیادہ دھوپ ہو اور بہت زیادہ گرمی ہو تو اس حالات میں دل یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی شربت پئیں، کوئی ٹھنڈی چیز استعمال کریں، پانی پئیں، ہم دل یہ چاہتا ہے، دل کا پسندیدہ ہے، وہ عقل کا پسندیدہ نہیں ہے۔ اور ایسے حالات میں اگر روزہ آ جائے تو طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کریں، لیکن عقل یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں، ہم روزہ سے ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ انسان عقل کے حساب سے محبوب چیز کو پسند کرتا ہے، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طبیعت کے حساب سے پسند کرتے ہیں، ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے۔ میرے دوستو، چاہے دل آپ کا چاہے آپ کا دماغ چاہے، تو پسندیدہ چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزیں ہیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیب، خوشبو، اور دوسرا فرمایا النساء، عورت، اور تیسری چیز فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ 3 چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آئیے الطیب، ہم دیکھتے ہیں احادیث کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی ہی تھی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا ہے تو اس کو پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ خوشبو ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے بھی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوں تو وہاں پہ بھی خوشبو ہی خوشبو ہے۔
اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال کرتے تھے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ خوشبو بہت زیادہ پسند ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی خوشبو لگانے کی، کیونکہ جسم مبارک کے اندر خوشبو ہے۔ جس گلی سے نکل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح اگر نکلتے تھے شام تک وہ گلی خوشبو سے معطر رہتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو استعمال کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ الطہارۃ نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے کو دیکھ لیجئے، نہ گھر پاک ہے، نہ جسم پاک ہے، نہ معاشرہ پاک ہے، نہ سماج پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ میرے دوستو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پاکی اور صفائی اور خوشبو پسند ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو بھی ہونی چاہیے۔ وہ بالکل پاک و صاف رہے اور اسی طرح وہ خوشبو استعمال کرے۔ دوسری چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کل جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، تو ہمارا ذہن کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے جا رہا ہے کہ آج ہم جس ماحول میں پرورش پائے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم جوان ہوئے ہیں، وہ ماحول اخلاقی اعتبار سے بالکل گری ہوئی ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارا اخلاق وہ ہے ہی نہیں۔ ہم جس ماحول میں آنکھ کھولے ہیں، جس ماحول میں ہم پروان چڑھے ہیں، جس ماحول کے اندر ہم جوان ہوئے ہیں، وہ ماحول بالکل عریانیت کی ہے۔ اور جب یہ الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو اس الفاظ کو ہم آج کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے پسند ہے، بہت پیاری ہے۔ وہ اس وجہ سے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر، جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اگر کسی کافر اور کسی مشرک کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تاکہ سماج کے لوگ، ملک کے لوگ، معاشرے کے لوگ عورت کے اوپر ظلم نہ کرے، بیٹیوں کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ زمانے جاہلیت کے اندر دیکھ لیجئے کہ بچی پکارتی رہی ابا ابا، اور ابا اس کو زندہ دفن کر دیے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت کے اندر دفن کر چکے ہیں۔ تو اس زمانے کے حساب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تاکہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی انسان اس صنف نازک کے اوپر ظلم نہ کرے۔ یہ مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ عورت مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اس الفاظ کی وجہ سے آج کل لوگ ایک شادی میں ایک اور کر لو، ایک اور کر لو، ایک اور کر لو، ایک اور کر لو، 4 ہو گیا، جبکہ ہم ہر ایک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوسری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اگر ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر اکتفا کریں، اور اگر پہلی ٹھیک نہیں ہے تو اس کو طلاق دے کر کے اپنی زندگی سے پہلے اسے آزاد کریں، اس کے بعد دوسری شادی کریں آپ، ورنہ آپ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ جن لوگوں کی نکاح کے اندر 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، وہ ان چاروں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہیں آج کے اس پرفتن ماحول میں۔ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ ایک ہی کے اوپر اکتفا کرے، اور دوسری کرنا چاہتے ہیں، اگر دوسری پہلی بیوی انتقال کر چکی ہے، یا وہ ناشیزہ ہے، یا وہ بدتمیزی کر رہی ہے، یا کسی بنیاد کے اوپر طلاق ہو گیا ہے، اس کے بعد ہی آپ کریں، ورنہ آپ ایک ہی کے اوپر اکتفا کریں آپ۔
تو میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورت سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر آج کے زمانے کے حساب سے ہم اس کو لیں گے تو میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو بیوی آئی وہ 40 سال کی بیوہ تھی. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آج کی طرح ہمارے طرح آج کل کی جو ماحول ہے اس ماحول کے حساب سے اگر وہ باتیں ہوتی تو میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پہلی بیوی طلاق شدہ نہیں ہوتی اور وہ بھی عمر میں بڑی 40 سال کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس وجہ سے میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ عورت مجھے بہت پسند ہے اس کا نظریہ وہی تھا جو اس زمانے کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت مجھے بہت محبوب ہے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ میں ہوتے تھے سفر میں اور ظہر کا وقت ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے سائے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت بلال کھڑے ہو جاتے تھے اذان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بلال تھوڑا ٹھہر جاؤ, دھوپ بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, تپش بہت زیادہ ہے, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ, ابرد ٹھنڈا ہونے دو موسم کو. اور جب کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دینے کا ٹائم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بلال اذان کے ذریعے سے مجھے راحت پہنچاؤ. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے, پسندیدہ عمل ہے. تو تین چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند کرتے تھے. کیا ہے وہ؟ ایک تو ہے خوشبو, اور ایک ہے عورت, اور ایک ہے نماز. آج ہماری زندگی کے اندر خوشبو بھی نہیں ہے اور ہماری زندگی کے اندر عورت سے پیار بھی نہیں ہے اور ہماری زندگی کے اندر نماز بھی نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو محبت نہیں بولتے ہیں. اگر محبت ہے تو کم از کم نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آج پوری دنیا کے اندر جتنا غیروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے اتنا مجھ سے پہنچ رہی ہے, کیونکہ ہماری زندگی کے اندر نماز ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے دوستو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کیجئے. تو یقیناً میرے دوستو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن رہیں گے. اور بہت ساری تفصیلات ہیں, آپ خود دیکھنے کی کوشش کریں کہ نماز کی فضیلت کیا ہے, جماعت کی فضیلت کیا ہے, نماز ہم کیسے پڑھیں گے, رکوع ہم کیسے کریں گے, سجدہ ہم کیسے کریں گے. علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ایک ایک مسئلے کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں اور خوشبو بھی استعمال کریں اور عورتوں کی عزت بھی کریں, چاہے وہ عورت میری ہو یا دنیا کی کسی کی بھی بہو اور بیٹی کیوں نہ ہو, آپ ان کی عزت کیجئے, کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مجھے عورت بہت زیادہ پسند ہے اور جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت کے لیے میری ضرورت پڑے تو آپ ان کی اپنی جانوں کے اوپر کھیل کر کے ان کی حفاظت کیجئے, چاہے وہ مسلمانوں کی بیٹی ہو, چاہے وہ دنیا میں کسی کی بھی بیٹی ہو, کسی کی بھی بہو ہو, کسی کی بھی ماں ہو, ہر ایک کی عزت کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالی میرے دوست دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے اور کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور حوض کوثر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستے مبارک سے پانی پلا رہے ہوں گے تو وہ پانی بھی نصیب آپ کو ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.